السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اسٹوڈینٹس، آپ نے لیٹر آف کریڈٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھے، اسکوپ آف لیٹر آف کریڈٹ آپ نے دیکھا، پھر ہم نے وہ رولز دیکھے which are governed by the UCP 600. UCP 600 stands for the Uniform Customs and Practices for Documentary Credit. This is brochure number 600 issued by ICC. You know that ICC stands for International Chambers of Commerce. اب یہ رولز بہت امپورٹنٹ رولز ہیں، لیٹر آف کریڈٹ کے آپریشن کو گورن کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہیں۔ یہ جو ایکسیپٹیبلٹی آف دیز رولس، اسی وجہ سے آپ کو جہاں بھی لیٹر آف کریڈٹ نظر آئے گا تو اس میں آپ کو ایک یہ بھی پروویژن نظر آئے گی کہ دیٹ دس لیٹر آف کریڈٹ شیل بی گورنڈ بائی دی پروویژنز آف UCP 600۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کانفیڈینس amongst the respective parties that they require to be governed by these rules۔ یہ کوئی اسٹیچوٹری انیکٹمنٹ نہیں ہے، یہ رولز ہیں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے، لیکن ٹریڈ میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس درجہ کی ہو گئی ہے کہ اس کو اس ڈاکیومنٹ کا، ایگریمنٹ کا، انسٹرومنٹ کا لازمی حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ان رولز میں جو باتیں کی گئی ہیں، سب سے پہلی بات جو آرٹیکل 1 میں کی ہے UCP 600، وہ یہ کہ یہ رولز these will be binding on all parties to the credit۔ by credit you know we mean letter of credit۔ جتنے بھی پارٹیز ہیں لیٹر آف کریڈٹ میں، سب کے لیے بائنڈنگ ہوگا ان رولز کی پابندی کرنا۔ پھر ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایڈوائزنگ بینک، the bank that advises the letter of credit، اس کی کب ضرورت ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، that we have discussed۔ Applicant, you know, the person who requests the bank to open the account, and that person is of course an importer or purchaser, he is called applicant in the language of letter of credit۔ When dealing with letter of credit, this party is called applicant، and that there is a beneficiary جس کے بینیفٹ کے لیے یہ اوپن کیا جا رہا ہے، جس کو وہ پروسیڈز ملنی ہے، وہ اماؤنٹ جو کہ لیٹر آف کریڈٹ میں مینشن ہو رہی ہے، who has to receive that amount is beneficiary۔ بینیفیشری آپ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹر یا سیلر اور سپلائر، اس کو بینیفیشری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے، the words used، terminology used is the complying presentation۔ That has been expressed, that has been defined, that has been explained۔ یہ complying presentation کیا ہوتی ہے، اس پر کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں۔ لیٹر آف کریڈٹ میں ایک امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے، جو سٹیج ہے، that is the receipt of the payment۔ یہ جو بینیفیشری ہے اس نے اپنی پیمنٹ لینی ہے، اس کو پیمنٹ کیسے ملے گی؟ پیمنٹ کین بی میڈ بائی دا ایشوئنگ بینک اور نامینیٹڈ بینک، لیکن وہاں پر کمپلائنگ پریزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے۔ کمپلائنگ پریزنٹیشن مینس دا ڈاکومنٹس آر سبمٹڈ ایز پر دا اسٹیپولیشنز اینڈ ٹرمز آف دا لیٹر آف کریڈٹ ایز ریکوائرڈ بائی دا لیٹر آف کریڈٹ بفور ایکسپائری آف دا لیٹر آف کریڈٹ۔ تو یہ کمپلائنگ پریزنٹیشن ہوگی۔ کنفرمنگ بینک بھی ہو سکتا ہے، کنفرمیشن کی بات ہوئی، کنفرمنگ بینک کی بات ہوئی۔ کنفرمنگ بینک ہیز بین ڈیفائنڈ دیٹ اے بینک دیٹ ایڈز اٹس کنفرمیشن۔ یہ کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی۔ کنفرمنگ بینک یو نو از اے بینک دیٹ ایڈز اٹس کنفرمیشن۔ اسٹوڈینٹس، یہ کنفرمیشن کی ضرورت کیوں ہوتی؟ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایشوئنگ بینک کی لو ریٹنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی کنٹری رسک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹر بینیفیشری انسسٹ کرتا ہے اس بات پر، ایپلیکینٹ کو کہتا ہے، امپورٹر کو یہ کہتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا
جس میں کوئی بینک جس کو وہ نامینیٹ کرے گا وہ اپنی کنفرمیشن ایڈ کر دے. جب کوئی بینک دوسرا بینک، ایک تو ایشوئنگ بینک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بینک اپنی کنفرمیشن ایڈ کرتا ہے تو اس کو کنفرمنگ بینک کہتے ہیں. اس سے فرق کیا ہوتا ہے؟ In case of the default by the issuing bank to comply with or to perform the undertaking given by it, that undertaking that will be performed, that will be fulfilled by the confirming bank. تو یہ ایک added advantage ہے beneficiary کو، اس کا risk cover ہو جاتا ہے. اگر issuing bank for one reason or the other may not be able to pay, the payment can be received from the confirming bank. So students, کنفرمنگ بینک کی بات ہوئی، اس کے بعد کریڈٹ ڈیفائن. کریڈٹ کریڈٹ پر بہت بات ہو چکی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں اب اس وقت میں نہیں جانا چاہتا. یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ، کیونکہ جتنے ڈیٹیل میں اس پر بات ہوئی، اب کریڈٹ تو اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایشوئنگ بینک دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ، اور اب اس پر بات میں نہیں کر رہا فی الحال، اب یہ ہم کلوز کر چکے ہیں اس بات کو، کئی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہو چکی. نیگوشیشن پہ بھی میں نے بہت دفعہ بات کی. لیٹر آف کریڈٹ کی ڈسکشن جب ہم کرتے رہے لیکچر آفٹر لیکچر، تو نیگوشیشن پر میں نے بڑا زور دیا. اور یہ نیگوشیشن جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر لیٹر آف کریڈٹ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا اسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی افادیت دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز. میں یہاں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیگوشیشن از دی اونلی ایڈوانٹیج وچ یو کین ڈیرائیو آؤٹ آف اے لیٹر آف کریڈٹ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو نیگوشیشن میں اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس پر میں نے بہت سٹریس کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے بات کی. نیگوشیشن آف ڈاکیومنٹس ہے کہ ایکسپورٹر جب شپمنٹ کر دیتا ہے تو وہ نامینیٹڈ بینک کے پاس جاتا ہے اور اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیتا ہے. امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ، ٹرانسپورٹ ڈاکیومنٹ، شپنگ ڈاکیومنٹ، اگر شپ سے ہوئی ہے تو بل آف لیڈنگ ہو یا کوئی اور ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے. تو وہ ڈاکیومنٹس اینڈ آل ادر ڈاکیومنٹس مینشن ان دی لیٹر آف کریڈٹ، دوز آر سبمٹڈ ٹو the nominated bank, and if nominated bank finds that documents are complying documents, rather the presentation is the complying presentation, that nominated bank would make payment to the beneficiary, to the exporter, to the presenter after deducting its charges. اب وہ پیمنٹ اس کو ہو جائے گی. اب اس پر بہت بات ہوئی کہ دیکھیے لیٹر آف کریڈٹ ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ امپورٹر کو گڈز مل گئی، ایکسپورٹر کو پیمنٹ مل گئی، انٹرمیڈیریز درمیان میں موجود ہیں، ان کے بھی بینیفٹس ہیں، وہ چارجز لے رہے ہیں، پروفٹ ارن کر رہے ہیں. یہ ایک سائیکل چل رہی ہے، اس میں کریڈٹ بھی ہے ساتھ ساتھ، اور کریڈٹ کے ساتھ دوسری پارٹی کو پیمنٹ بھی ہو رہی ہے. دیٹ از دا ریزن دیٹ دس انسٹرومنٹ دیٹ از ایکسیپٹیبل لائک اے ہاٹ کیک ان دی مارکیٹ. اور بھی بہت سارے ذرائع. یہ انسٹرومنٹ، اس کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ ڈفرینٹ فینومینلز ہیں جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا، اس کی وجہ سے لیٹر آف کریڈٹ کی پاپولیرٹی مارکیٹ میں امانگسٹ ایکسپورٹرز اینڈ امپورٹرز بہت زیادہ. نامینیٹڈ بینک کی بات ہم کر چکے ہیں. نامینیٹڈ بینک ہیز بین ڈیفائنڈ ان UCP 600. یہ میں UCP 600 کی اسکیم کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے UCP 600 میں that letter of credit would be irrevocable even if it is not stated and mentioned in the letter of credit that it is irrevocable. That would remain irrevocable. تو اسٹوڈینٹس بہت سارے کانسیپٹس ایکسپلین کیے گئے. UCP میں بہت سارے رولز ہیں، پروویژنس ہیں. UCP میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ جو آپ کو یاد رہنی چاہیے. ایک بات کی گئی ہے کریڈٹ ورسز کانٹریکٹس، دوسری ہے ڈاکیومنٹس ورسز گڈس. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کریڈٹ مینز لیٹر آف کریڈٹ، کہ لیٹر آف کریڈٹ اور کانٹریکٹس کو کیسے ڈیل کریں گے، ان کی کیا پوزیشن. یہاں پر یہ بات کی گئی ہے UCP 600 میں کہ لیٹر آف کریڈٹ اینڈ اے کانٹریکٹ بٹوین
the respective parties, say exporter and importer, these are altogether separate transactions. किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का या किसी और कॉन्ट्रैक्ट का बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट. मीनिंग देयर बाय, इस बात को जरा समझ लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए जो अंडरटेकिंग दी जा रही, दैट इज ए सेपरेट अंडरटेकिंग फ्रॉम एनी अंडरटेकिंग which is contained in another agreement or a contract. आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप कहते हैं, दैट इज बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्ट. उसके साथ जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ तो वहां पर एक अंडरटेकिंग है बाय द इशूइंग बैंक. ऑफ कोर्स देयर आर द पार्टीज, इम्पोर्टर एप्लीकेंट भी पार्टी है, बेनिफिशियरी भी पार्टी. वो कहते हैं यहाँ पर जो बाइंडिंग्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो राइट्स हैं, विच आर emerging from the letter of credit, those are altogether distinct and separate from the provisions or the bindings or the duties, obligations, rights which accrue or arise through another agreement. सेल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे अगर आपके कोई राइट्स हैं तो उनको आप एजिटेट नहीं कर सकते विद रिगार्ड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका किसी कॉन्ट्रैक्ट का इस पे असर नहीं होगा. इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो एग्रीमेंट है, इसमें जो अंडरटेकिंग है, दैट इज ऑल टुगेदर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट में ये नहीं कह सकते कि ये जो कंडीशन है जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फ्लॉ कंडीशन थी, वो फुलफिल नहीं कर सकती. ऐसे पॉइंट्स आप रेज नहीं कर सकते. फिर डॉक्यूमेंट्स और गुड्स की बात हो रही. डॉक्यूमेंट्स वर्सेस गुड्स. इट हैज बीन स्टेटेड इन द यूसीपी 600 दैट बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स. जब आपकी कोई पेमेंट है या कोई बात है या उसमें आपके कोई इश्यूज हैं, those would resolve around the documents. Which are those documents? Those are the documents which have been mentioned in a letter of credit. Say payment की बात, complying presentation की बात. Complying presentation की बात यह है कि आप documents submit करें as per stipulations and terms and conditions of the letter of credit. If you do so, you are complying with the requirements of the letter of credit, and your presentation is the complying presentation. Thereby, you are entitled to receive the payment. By you, I mean exporter beneficiary. अब यहाँ पर पेइंग बैंक या कोई और पार्टी ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती कि ये कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि गुड्स जो रिसीव हुई है वो उनकी क्वालिटी वो नहीं है जो गुड्स हमें रिसीव होनी चाहिए थी एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पर जो बात की गई है, जिस पर स्ट्रेस किया गया है, वो स्टूडेंट्स ये है कि बैंक्स डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन करें और जो भी कर रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स को देखें. अगर डॉक्यूमेंट्स वही है which have been mentioned and stated in the letter of credit, तो उसके बेसिस पर उन्होंने उसकी एग्जामिनेशन करनी है. उन्होंने और कोई चीज़ नहीं देखनी, गुड्स या कोई और चीज़ वो उनके रास्ते में नहीं आएगी. वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर. दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट की पेमेंट करते हुए, लेटर ऑफ क्रेडिट के मामलात को तय करते हुए, ओनली डॉक्यूमेंट्स आर द स्टैंडर्ड on which a payment can be made or can be refused. ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, if the documents are not the same, are not in line with the provisions of the letter of credit or the stipulations of the letter of credit, the payment can be refused, but on the basis of the documents alone, not on the basis of goods. तो ये बहुत important aspects हैं UCP 600 के, credit versus contracts and documents versus goods. इसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बड़ी डिटेल से बताया गया हाउ दिस विल बी एग्जामिन्ड. इसमें एक तो बात यह है कि आप एग्जामिनेशन
وہ ریزنیبل ٹائم میں ہونا چاہیے, بٹ ناٹ مور دین 5 days. The bank cannot take more than 5 days in examination of documents. If these are to be returned, these must be returned with the objection. یا آپ نے کوئی objection raise کرنی ہے یا ان کو return کرنا ہے, that must be done within 5 days. And these documents must be examined on the face of it. Prima facie جیسے ڈاکیومنٹس نظر آتے ہیں, آپ اس کے بیسس پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سبمیشن جو ہے کمپلائنگ پریزنٹیشن ہے یا نہیں. اس کے بعد کمرشل انوائسز کی بات ہوئی, انشورنس پالیسیز کی کیسے ہوں گی, ٹالرنس کتنی ہو سکتی ہے, کیسے ہوگی, یہ تمام ایشوز انشورنس کے بارے میں. ٹرانسپورٹ ڈاکیومنٹس کی بات ہوئی ہے, بل آف لیڈنگ کی بات ہے, باقی ٹرانسپورٹ ڈاکیومنٹس ہیں, ایئر وے بل, ٹرک ریسیٹ, ریلوے ریسیٹ, پوسٹ پارسل ریسیٹس, ان کا کون ایشو کرے گا, کیسے ایشو ہوں گی, تمام موڈیلٹیز, تمام پروویژنز, تمام ڈیٹیلز, دوز ہیو بین ڈسکسڈ. پھر ٹرانسفر کے بعد ہے ٹرانسفر آف لیٹر آف کریڈٹ اینڈ اسائنمنٹ آف پروسیڈس کے بارے میں پروویژنس ہیں UCP 600. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا URCG 325 یونیفارم رولز فار کانٹریکٹ گارنٹی اینڈ URDG 458 یونیفارم رولز فار ڈیمانڈ گارنٹیز. ٹینڈر گارنٹی کی بات کی, آپ کو بتایا ٹینڈر گارنٹی کیا ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. پرفارمنس گارنٹی کی ہم نے بات کی. اسی طرح ڈیمانڈ گارنٹیز کی بات, ایک گارنٹی ایشو کی سے یا بینک ہیز ایشوڈ اے گارنٹی, تو وہ گارنٹی جو ہے فلفل نہیں ہوئی, تو اس صورت میں دا ڈیمانڈ ول بی میڈ فرام دی گارنٹر. تو گارنٹر کیسے ڈیمانڈ میٹ کرے گا, کون سے ڈاکیومنٹس ہوں گے, سرٹیفکیٹس ہوں گی, اسٹیپولیشنز, کنڈیشنز, یہ تمام چیزیں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کی. تو یہ دیٹ از آل اباؤٹ لیٹر آف کریڈٹ. لیٹر آف کریڈٹ میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا, یہ بڑا وائڈ سبجیکٹ ہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم اس کے اصل پیرائے میں جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کا سگنیفیکنس ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کریں. So I have discussed that at length and I hope you will take it like that and you will study that. آپ کو comprehensive notes ملیں گے, تمام ڈیٹیل UCP 600 in toto you will have before you. You can study that and you can have your views and understanding, and hopefully you will be able to apply these provisions in your practical life where you are working as professional or in any other capacity. So students, ہم اگلے ٹاپک کی طرف اب بڑھتے ہیں, that is designing legal documents. Different documents, legal سے آپ نہ گھبرا جائیں کہ legal کی بات ہو گئی, لیکن کوئی بھی جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا ریسپیکٹیو پارٹیز, ان کو سیف گارڈ کیا جائے. سو اسٹوڈینٹس, یہ لیگل ڈاکیومنٹس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی بیسک پیرامیٹرس بینکس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ویسے کوئی ڈاکیومنٹ کسی نے بھی ڈیزائن کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بیسکس. سب سے پہلی بات کسی بھی لیگل ڈاکیومنٹ میں, دیٹ از دا ڈیٹ اینڈ دا پلیس آف ایگریمنٹ. جس جگہ پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس جگہ کا نام اینڈ دا ڈیٹ. اس کے بعد پارٹیز ٹو دا ایگریمنٹ, اس ایگریمنٹ میں کون کون سی پارٹیز, ان کی ڈیٹیل, ان کے نام, ان کے ایڈریسز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ شوڈ بی مینشن. پرپز آف دا ایگریمنٹ, کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے ایگریمنٹ, اس کے ڈفرینٹ جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے. لون لیا جا رہا ہے, جیسے بینک میں آپ جاتے ہیں, یو ٹیک اے فائنینسنگ فیسلٹی, تو اس کی ڈیٹیلز سب ہوں گی. رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا ریسپیکٹیو پارٹیز, ان کی رائٹس کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, آبلیگیشنز کیا ہیں, وہ تمام چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ مینشن کریں. پرومس سے آپ نے لون لیا, اگر یہ پارٹی ڈیفالٹ کر جائے تو پھر کیا ہوگا, کورس آف ایکشن ان کیس آف ڈیفالٹ. ڈاکیومنٹیشن کیا ہوگی, کون کون سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت, وہ تمام ڈاکیومنٹس مینشن کیے جائیں. اسکیجول, اگر ڈاکیومنٹس اس قسم کے ہیں اس کے لیے کچھ اسکیجول کی ضرورت ہو تو آپ کہیں دیز ڈاکیومنٹس ہیو بین مینشن ان اسکیجول 1 2 3 4. آپ اسکیجول میں ان کو مینشن کر سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیلز کو بتا سکتے ہیں.
پھر اس میں جیسے پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہیں، کوئی آرٹیکلس ہیں، وہ کتنے آرٹیکلس ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، تمام کو آپ اسکیجول میں شو کر سکتے ہیں. پھر اس سے بعد امپورٹنٹ چیز دا سگنیچرز آف دا ریسپیکٹو پارٹیز. وہ آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ پارٹیز ٹو دا ایگریمنٹ، وہ جو پارٹیز ہیں ان کے سگنیچر ہونے چاہیے دونوں پارٹیز کے. ان کے سگنیچر کے ساتھ ساتھ وٹنسز کی بڑی ضرورت. لا وٹنسز کے بغیر جو ہے کسی ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا. تو دیر مسٹ بی 2 witnesses. اس کے ساتھ اگر رجسٹریشن کی ضرورت، آپ نے دیکھا بعض ڈاکیومنٹس میں رجسٹریشن بڑی ضروری. رجسٹرڈ مارٹگیج آپ کروا رہے ہیں، دیٹ مسٹ بی رجسٹرڈ. اگر رجسٹریشن کی ضرورت ہے دیٹ مسٹ بی رجسٹرڈ ود دا ریکوائرڈ اتھارٹیز. تو وہاں پر اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اگر اسٹیمپ ڈیوٹی کے مطابق کوئی اسٹیمپس لگانے ہیں تو دوز مسٹ بی افکسڈ. تو یہ تمام فارمیلٹیز یہ پوری کرنا ضروری ہے. یہ کچھ بیسک پوائنٹس ہیں جو آپ کو ہر ایگریمنٹ میں ملیں. تو یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے جب ہم کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ وی کین ڈرافٹ اینڈ ڈیزائن دا ایگریمنٹ آر سیلز. یہ تمام چیزیں آپ انکارپوریٹ کر دیں، ایگریمنٹ بن گیا. ایگریمنٹ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ہمیشہ لیگل ایڈوائس کی ضرورت ہوگی. تو یو کین ڈرافٹ اٹ یور سیلف provided you know how to draft a legal document, how to design a legal document. یہ لیگل ریکوائرمنٹس یہ آپ پوری کر دیں گے، وہ لیگل ڈاکیومنٹ بن جائے گا. اب آپ کو یہ آرڈنری ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہوگا، بٹ اٹ از complying with all the requirements which are the requirements of law. لیگل ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ لیگل ڈاکیومنٹ کہہ سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے کچھ بیسک پرنسپلس، بیسک پوائنٹس دیکھیں جو ڈیزائننگ میں ضروری ہوتے ہیں آف اے لیگل ڈاکیومنٹ. سو دس واز دا ڈیزائننگ آف لیگل ڈاکیومنٹ، اس کی ہم بات کر رہے تھے. اب ہم ایک ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کو ہائر پرچیز ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں ہاؤ دس ایگریمنٹ از ڈیزائن. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے عام طور پر اس کا نام نہیں سنا ہوگا. یہ لیز ایگریمنٹ طرح کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے واٹ از اے لیز ایگریمنٹ. دس از ہائر پرچیز ایگریمنٹ. اس کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے، وائی دس ایگریمنٹ از انٹرڈ انٹو، اور یہ ہائر پرچیز ہے کیا. بفور گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز آف دا ہائر پرچیز ایگریمنٹ، لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو ان ویری سمپل ٹرمز. سے یو گو ٹو اے بینک فار دا لیزنگ آف اے کار اور فار اینی ادر پرپز. ہم کار کی مثال لے لیتے. اب بینک آپ سے کہتے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ کار جو ہے اس کے لیے ہم فائنینس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ موڈیلٹیز کیا ہے، موڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کون سے آپ کو ڈاکیومنٹس دینے پڑیں گے، کون سا ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہوگا. ہائر پرچیز ایگریمنٹ کے بیسس پر ہم آپ کو کار دے دیتے. اب اس کا میکینزم کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بینک نے آپ کو پیسہ دے دیا اور آپ نے گاڑی لے لی، یا آپ نے لون لے لیا اور بینک نے آپ کو گاڑی دے دی. یہ ہائر پرچیز کا پورا کیسا سسٹم ہے، میکینزم کیا ہے. ہائر پرچیز میں بینک آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یو نیگوشیٹ وتھ سم سپلائر. اس سپلائر کو ہم پیمنٹ کر دیں گے، آپ بتائیے کون سی گاڑی آپ کو چاہیے. That payment shall be made to that supplier. اور سپلائر سے وہ جو آئٹم ہے، وہ گاڑی ہے، وہ آرٹیکلز ہیں جس کے بارے میں بھی ہے وہ ہم پرچیز کر لیں. We will make payment to the supplier and we shall purchase those goods and items from the supplier on payment of the amount. By we mean the bank. اور یہاں پہ آپ اس کو ہم سے ہائر کر لیں، ہم آپ کو اسے رینٹ پر دے دیں گے. تو یہ موڈیلٹیز کیا ہے، بینک نے کمپنی کو پیمنٹ کر دی، وہ گاڑی آ گئی، وہ گاڑی جو ہے بینک نے پرچیز کی اور بینک نے آگے آپ کو دے دی.
وہ گاڑی that has been given to you. اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہائر پرچیز بینک پرچیز دیٹ اور آپ کو کرائے پر دے دی. یو آر دی ہائرر اینڈ یو ہیو ٹو پے دیٹ رینٹ ان منتھلی انسٹالمنٹ اور ایز ایگریڈ. تو یہ کچھ طریقہ کار ہے ہائر پرچیز میں. اب آپ دیکھیے کہ ایگریمنٹ کس قسم کا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے سلائڈ پر دیکھیے گا, باتیں وہی ہیں جو ہم نے پرنسپل دیکھے تھے, آلموسٹ وہی ہیں, لیکن ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوں گی. دس ایگریمنٹ میڈ ایٹ, یہاں پہ جو بھی جس جگہ آپ کر رہے ہیں آپ جگہ کا نام لکھ دیں گے. دس دا 2nd day of March 2008 بٹوین ABC بینک, اپنے بینک کا نام, ہیئر ان آفٹر کالڈ دی بینک. اب اس ایگریمنٹ میں جہاں بات ہوگی ABC بینک نہیں لکھا جائے گا, دی بینک لکھا جائے گا. اینڈ میسرز XYZ کالڈ دی ہائرر. اب آپ کمپنی ہے, انڈیویجول ہے, وہ ہائرر. تو دو پارٹیز آپ نے دیکھا, ڈیٹ اینڈ پارٹیز, ان کی بات یہاں پر ہوگی. ویئر ایز دی ہائرر ہیز ایگریڈ ٹو ایکوائر دی آرٹیکلز ایز پر ایگریمنٹ. یہ آرٹیکلز ہو سکتے ہیں, گڈز ہو سکتے ہیں, کار ہو سکتی ہے, کوئی بھی. اینڈ آلسو ایگریڈ ٹو ہائر فرام دا بینک دا سیڈ آرٹیکلز and the bank at the request and for the use of the hirer کو وہ ایکوائر بھی کرے گا اور ہائر بھی کر لے گا, ہم اس وجہ سے ان کو پرچیز کر رہے ہیں. And the bank at the request and for the use of the hirer has agreed to purchase the said articles from its supplier after paying the cost, charges, etc. and has entered into hire purchase agreement. یہی بات ہم نے کی تھی. اب یہ ایگریمنٹ ڈرافٹ ہو رہا ہے, اس پر ریسپیکٹو پارٹی سائن کریں گے. ہائرر ہیز ایگریڈ ٹو پے منتھلی رینٹ آف روپیز, جو بھی آپ کی انسٹالمنٹ وہ بتائیں گے کہ آپ نے پے کرنا ہے 10,000 15,000, جو بھی اماؤنٹ آپ نے پے کرنی, دیٹ ول بی انکارپوریٹڈ اوور ہیئر. اٹ از ایگریڈ بٹوین دی پارٹیز ایز مینشنڈ ان فورتھ کمنگ آرٹیکل. اب آگے آرٹیکلس ہیں ڈفرینٹ, ان میں مینشن کیا گیا اور یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے دونوں پارٹیز. واٹ آر دوز آرٹیکلس, لیٹ اس سی ٹو دیٹ. آرٹیکل 1 میں بتایا جائے گا ایکویزیشن آف دا سیڈ آرٹیکلس بائی دی بینک. آرٹیکلس کوئی بھی چیز ہے, جو گڈس ہیں, کوئی اسٹاکس ہیں, کار کی بات ہو رہی تھی, گاڑی ہے, دیز آر دی آرٹیکلس. پہلی بات ہے, the bank at the request and after having received an initial deposit of rupees from the hirer, آپ کی جو ایکویٹی اماؤنٹ ہے وہ یہاں آپ لکھ دیں, what you are contributing, shall purchase the said articles from its supplier by making payment of the price of rupees. اب یہاں وہ بات ہے جو کہ پیمنٹ کرنی ہے کمپنی کو. گاڑی آپ کی 1 million کی ہے تو یہاں پر 1 million آ جائے گا, including all other expenses. And or entering into an agreement with the supplier in this regard and shall acquire all ownership, proprietary rights. یہ ضروری چیز ہے کہ یہ اس کی اونرشپ کس کے پاس, that will be acquired by the bank. Ownership, proprietary rights, title and interest in the said articles and every part thereof in its own favor. یہ تمام بینک کے نام ہوگا کیونکہ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں اس بات. اس کے بعد اسٹوڈینٹس, the bank shall procure the documents evidencing its title to the said articles and shall get all formalities completed in this regard. اپنے نام پر وہ ٹائٹل جو ہے اس کو ٹرانسفر کروانے کا اختیار رکھتا. کہ گاڑی آئی ہے تو گاڑی کی رجسٹریشن ہوگی تو بینک کا نام ہوگا اس رجسٹریشن. اس کے علاوہ that the hirer against a delivery order of the bank shall obtain, procure the physical delivery and possession of the said articles directly from the supplier after holding thorough inspection, examination hereof and having been fully satisfied that the said articles are in accordance with the specifications approved by the hirers. وہ گاڑی لیں گے تو اس کو آپ ایگزامینیشن کریں گے کہ صحیح حالت میں, سارا یہ آپ کی ذمہ داری. The bank shall not be liable for any shortfall, defect or lacuna whatsoever which may be subsequently discovered by me, the hirer, in the said articles, and the hirer shall solely be responsible
for the same and shall indemnify the bank against any losses or damage that the bank may incur as a consequence of any shortfall, defect or lacuna that may be found in the said article. یہ اب آپ نے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی بات ہے. اس میں آپ جو بھی انٹر کرنا چاہیں دیٹ از اپ ٹو یو. دونوں پارٹیز پہلے نیگوشیٹ کریں گے, اور یہ نہیں کہ آپ نے یہی چیزیں لکھنی ہے, اپنے ضرورت کے مطابق ایگریمنٹس میں انکارپوریٹ کر سکتے. The hirer confirm that the said articles shall continue to be the sole and exclusive property of me, bank, and the hirer shall have no right, interest, and claim therein by reason of the original contract arrangements having been entered into by them with the supplier. یہ کوئی اگر اوریجنل کوئی سپلائر اور ہائرر کے درمیان کوئی ارینجمنٹ ہے تو اس کا بینک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تمام ڈیٹیل جو ہے آرٹیکل 1 میں آپ نے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بات کی گئی ہے. آرٹیکل 2 میں کیا بات کی انہوں نے؟ سیکیورٹی فار انٹرمیڈیٹ پیریڈ. گاڑی سپلائی کی پیمنٹ جو ہے بینک نے کی, سپلائر کو پیمنٹ آرڈر جو ہے بینک نے بھجوایا, بینک نے اس کو پرچیز کیا, پرچیز کرنے کے بعد اس کو رینٹ پر دے دیا ہے ٹو دی ہائرر, اور یہ تمام جو اسٹیک ہے وہ تو بینک کی ہے. بینک نے اپنے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے, وہ اماؤنٹ جو ہے ریسیو کرنی. اب یہ انٹرمیڈیٹ پیریڈ میں گاڑی تو آپ کے پاس, پیمنٹ بینک نے کی, تو اس پیریڈ میں جب تک آپ یہ تمام پیمنٹ نہیں کر سکتے, اس کی سیکیورٹی کے بارے میں کیا کلوزز ہیں, دوز ہیو بین مینشنڈ ان آرٹیکل 2. کچھ دیکھ لیجئے, اس میں آپ جو چاہیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. That until the acquisition of the said articles in the favor of the bank is completed in all respect, the bank's commitment shall amount to an accommodation or a facility or an investment for the purpose of the use of the hirer, and the hirers undertake to indemnify the bank from all risks and losses due to any default or by reason of any omissions and commissions leading to any such risks and losses to the bank directly or indirectly. اگر آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں, کوئی لاس ہوتا ہے ایسے جس سے بینک کو لاس ہو سکتا ہے, تو یہ ہائرر انڈیمنیفائی کرے گا بینک کو. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد کہ پرچیز کا بتایا جائے گا کہ پرچیز ہوئی, ہائر پرچیز کے کون کون سے ڈفرینٹ کلوزز ہیں. دوز آر انٹرڈ انٹو آرٹیکل 3 دیٹ از بیفور یو اینڈ یو کین گو تھرو اٹ. ان میں آپ چاہیں تو ان میں امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک فارمیٹ ہے کہ اس میں کیا کچھ آپ کرتے ہیں ہائر پرچیز ایگریمنٹ. پھر میں ٹرمینیشن آف ایگریمنٹ کی بات ہو رہی. دا بینک آن occurrence of any event of default may terminate the agreement and proceed forthwith of taking the delivery of the said article. اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو بینک کہتا ہے ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کر دیں اور اس کی کسٹڈی لے لیں. تو دیٹ کین بی ٹرمینیٹڈ. یہ کلوز بھی آپ کو انٹر کرنی پڑے گی. اس کے بعد سگنیچرز آپ دیکھ رہے ہیں, وٹنسز موجود ہیں, اور irrevocable گارنٹی اور شورٹی بھی ساتھ میں لیں گے. اس کا فارمیٹ آپ کے سامنے. اسی طرح اسٹوڈینٹس ہم نے مارٹگیج کی بات کی تھی. مارٹگیج کی ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا تھا دیٹ اٹ از دی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ. وہ ساری ہم باتیں کر چکے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ آپ ڈاکیومنٹ کے ذریعے کیسے کرتے ہیں. یہ جو ڈیڈ آپ ڈیزائن کرتے ہیں, ڈرافٹ کرتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار. اب یہ پہلے آپ ڈیڈ, وہی آپ ڈیٹ اور جگہ اور کن کے درمیان ہے, پہلے آپ یہ بات لکھیں گے. اس کے بعد مارٹگیجز اور مارٹگیجی اور اسکیجول میں جو بھی آرٹیکلز ہیں, پراپرٹی ہے, اس کا آپ ذکر کریں گے. اب اس میں کیا ایگری کیا جا رہا ہے, دیٹ دا مارٹگیجر ڈیکلیئرس اینڈ کنفرمس دیٹ ہی از سیزڈ اینڈ پوزیسڈ آف and otherwise well sufficiently entitled to the mortgage property, and same is free from any charges or encumbrances. کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کی انٹائٹلمنٹ اس کے پاس ہے, اور کوئی اس پر چارجز نہیں ہے, کوئی اس پر انکمبرنسز نہیں ہے, کہیں اور تو مارٹگیج نہیں کروائی ہوئی, یا کوئی ڈیوز یا ٹیکسز تو پے نہیں کرنے, کوئی انکمبرنس نہیں ہے اس پراپرٹی. یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہوگی. باقی ڈیٹیلز ہوں گی کہ کس وجہ سے مارٹگیج کروائی جا رہی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ یہ لون ہم نے لیا ہے
یہ اتنے پیریڈ کے لیے لیا ہے, اس کے لیے یہ پراپرٹی مارٹگیج کروا رہے ہیں ایز سیکیورٹی. تو یہ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اسکیجول میں دی گئی ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی. تو یہاں دیکھیں, ان کنسیڈریشن of the bank having sanctioned finance amounting to rupees 1,500,000, the mortgagor hereby mortgages the property described at schedule number 2. Schedule 2 میں اس کی ڈیٹیلز ہیں, to hold the same until the repayment of the entire amount due under the agreement up to maximum of rupees 1,500,000 with cost, charges, markup, expenses and liquidated damages payable to the bank or incurred by the bank. یہ تمام, کیونکہ اگر اس کا کوئی چارجز ہیں, مارک اپ ہے, انٹرسٹ ہے یا کوئی اور ڈیمیجز ہیں, لیکویڈیٹی ڈیمیجز ہیں, وہ بھی پے کریں گے instead of rather besides the amount taken as loan. 1,500,000 لیا ہے, اس کے علاوہ چارجز, مارک اپ اینڈ ڈیمیجز, those will be paid to the bank that is mentioned over here. اب یہ schedule آپ دیکھیے, schedule 1, schedule 2, یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ اس میں کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں ہے, لیکن آپ اس سلائڈ پر دیکھیں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ omit نہیں کر سکتے. یہ عام ڈاکیومنٹس ہیں, یہ عام چیزیں ہیں, لیکن اگر یہاں پر کوئی پارٹی omit کر دے گی, say amount of finance, اگر اماؤنٹ آف فائنینس 1,500,000 آپ یہاں 500,000 لکھ دیں گے تو آپ 1,500,000 جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کا تو فائنینس ہی 500,000 کا ہے. تو یہ تو مارٹگیج 500,000 کے لیے ہوئی ہے, باقی اس کے لیے پھر آپ کو کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. یہ جو سیکیورٹی ہے جس پر آپ ریلائی کر رہے ہیں, اس سے 1,500,000 آپ ریکور نہیں کر سکتے. تو اسکیجول 1 میں اماؤنٹ آف فائنینس 1,500,000, اماؤنٹ آف مارک اپ ایٹسٹرا جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہو, سے دیٹ از 150,000. تو یہ آپ نے بتا دیا کہ کس کے لیے یہ مارٹگیج ہو رہا ہے. یہ مارٹگیج 1,650,000 روپیز کے لیے ہو رہا ہے ان ٹوٹل, دونوں کو آپ ایڈ کریں. پھر اسکیجول 2 میں دیکھیں کیا تھی. آل دا پیس اینڈ پارسل آف دا پلاٹ آف لینڈ measuring 20 مرلہs, bearing number 241Z, باقی آپ کا جو بھی ایڈریس ہے, together with the building, walls, structures, fixtures, attachments and bounded as under. Walls are bounded as under. جو walls ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. آپ کہیں گے یہ کیا نارتھ ویسٹ آپ نے شروع کر دیا. اگر کل کو جائیں کہ یہ پراپرٹی یہاں پر موجود نہیں, اس پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, تاکہ وہ لوکیٹ ہو سکے. یہ پراپرٹی ہے, اس کی یہ باؤنڈریز ہیں, وہ تاکہ وہاں پہ آپ لوکیٹ کر سکیں, کوئی ایمبیگوٹی بعد میں نہ کریٹ ہو جائے. آن آر ٹورڈ نارتھ, یہ دیز والز آر باؤنڈیڈ بائی آن آر ٹورڈ نارتھ by street named Kashmir Road. On our tour south by house number 140. On our tours east by house number 240. On our tours west by house number 242. تو یہ اس کی باؤنڈریز ہیں, یہ باؤنڈریز کے یہ لوکیشنز ہیں کہ والز کے ایسٹ میں, ویسٹ میں, نارتھ میں, ویسٹ میں کیا کچھ ہے, یہ تمام مینشن کر دیا. اب آپ اس کو وہ تمام چیزیں تو وہاں سے نہیں ہٹ جائیں گے. یو کین لوکیٹ دیٹ. ڈسپیوٹ ہے, کوئی ایمبیگوٹی ہے, تو آپ کورٹ آف لا میں اس کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کیس کو آپ فائٹ کر سکتے ہیں. دس از دا وے. یہ ڈیڈ کس لیے ہو رہی ہیں. یہاں پہ مارٹگیج میں آپ نے دیکھا, مارٹگیج آپ نے کس لیے کروائی تھی. مارٹگیج کا مقصد تھا کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا تھا. تو مارٹگیج کی اگر آپ ڈیفینیشن ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا کہ ڈیفینیشن سے کام نہیں بنے گا. دیٹ مسٹ بی ان سم لیگل فارمیٹ, لیگل فارم وہ چیز ساری ہو, اس کے ذریعے سے آپ کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہوں گے. تو پھر ان دی کیس آف ڈیفالٹ یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا
اور وہاں یہ نہیں کہ آپ نے وہاں جا کر مارٹگیج کی ڈیفینیشن سنا دینی. آپ کہیں گے جی یہ مارٹگیج ڈیڈ ہے, اس کے ذریعے مارٹگیج ہوا ہے. وہ اس لیے مارٹگیج ضروری ہے کہ مارٹگیج ہوتا کیا ہے جی, مارٹگیج سے کون سے انٹرسٹ سیف گارڈ ہوتے ہیں, یہ بات تو اپنی جگہ ضروری ہے. کورٹ یہ دیکھے گا کہ مارٹگیجر کے کیا رائٹس اور آبلیگیشنز ہیں, مارٹگیجی کے کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں, وہ تو وہاں سے ڈٹرمن کرے گی. اب میٹر آف فیکٹ یہ ہے whether a property is actually mortgage or not. وہ کوئی مارٹگیج ہوگا, کوئی مارٹگیج ڈیڈ سے اس کا پتہ چلے گا, تو then you can move forward. In witness whereof the mortgagor had sat and subscribed his hands on the day, month and year first herein above written. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان الفاظ سے آپ ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں this agreement has taken place on such and such date. یہ ایک طریقہ کار ہے لکھنے کا کہ ہم پہلے جو ڈیٹ لکھ چکے ہیں اس ڈیٹ کو ان وٹنسز کی موجودگی میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. ان ورڈز جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں, دوز میں بھی ایز سمپل ایز یو لائک, لیکن یہ بات اس میں ضرور ہونی چاہیے. ڈیٹ کا مینشن ہونا ضروری ہے, وٹنسز کا ہونا ضروری ہے, سگنیچرز کا ہونا ضروری. آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں سگنیچرز بھی ہیں, اس میں وٹنسز بھی ہیں 1 and 2. یہ تمام مکمل ہوگا تو آپ کی مارٹگیج ڈیڈ بن جائے. سو اسٹوڈینٹس, اب آپ ایک دفعہ مارٹگیج کو دیکھ لیجئے تو دیٹ ڈیفینیشن وڈ بیکم میننگ فل فار یو. واٹ از دا مارٹگیج؟ دی ٹرانسفر آف انٹرسٹ ان اسپیسیفک immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability, financial liability. اب یہ لون کی بات, لون بینک نے کیا ہے, اس کو سیکیور کرنا چاہتا ہے, اس اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ مارٹگیج ڈیڈ ڈرافٹ کی ہے, ڈیزائن کی ہے. That would safeguard the interests of the mortgagee. Mortgagee یہاں پر بینک ہے, mortgager جس نے لون لیا ہے, that part is the mortgage. تو یہ تمام ڈیٹیلز ہوں گی تو آپ کی mortgage deed کمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بات کی تھی, ہائپوتھیکیشن کی بات ہوئی. واٹ از ہائپوتھیکیشن؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہائپوتھیکیشن بھی ایک طرح کی کولیٹرل ہے, سیکیورٹی وچ از ایکسیپٹیڈ بائی دی بینکس. اس میں جو بات آپ کو سمجھائی تھی کہ ہائپوتھیکیشن میں ہوتا کیا ہے کہ اسٹاکس بھی آپ کے پاس ہیں, گڈس بھی آپ کے پاس ہیں, آپ اس کی اسٹاک رپورٹ دیتے ہیں, آپ لیٹر آف ہائپوتھیکیشن سائن کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ لون لیتے. اب یہ جب ہم نے بات کی تھی تو وہ یہی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا, وہ آپ کے سامنے دوبارہ آ رہی ہے وہی سلائڈ, کہ ہائپوتھیکیشن از اے لیگل ٹرانزیکشن whereby goods may be made available as security for a debt without transferring possession to the lender. لینڈر کو گڈس کی جو پوزیشن ہے that is not being transferred, that remains with you. Possession of the goods remains with the you. By you I mean the borrower. Whereas what the creditor is getting, بینک کو کیا مل رہا ہے؟ بینک کو آپ کا پرومس مل رہا ہے, انڈر ٹیکنگ مل رہا ہے. تو یہ لیگلی تو ایک ٹرانزیکشن ہے کہ لیگلی آپ یہ پرومس کر رہے ہیں کہ یہ گڈس ہم ہائپوتھیکیٹ کر رہے ہیں ایز سیکیورٹی. تو یہ لیگل ٹرانزیکشن اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن ایکچولی گڈس بھی آپ کے پاس ہیں, اس کی پوزیشن بھی آپ کے پاس ہے, اونرشپ بھی آپ کے پاس ہے, لیکن آپ نے لیگلی یہ گڈس ہائپوتھیکیٹ کر دی ہیں. اس کو کیسے کرتے ہیں, وہ لیٹر آف ہائپوتھیکیشن آف گڈس کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹر آف ہائپوتھیکیشن اس کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے, کیسے اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیے, ان کنسیڈریشن آف دی ایکس وائی زی بینک لمیٹڈ ہیئر اینڈ آفٹر کالڈ دا بینک, which expression shall include its successor and assigns granting, agreeing to grant, continue granting, جو بھی سچویشن ہم کہیں گے has granted.
a facility amounting to rupees, جو آپ اماؤنٹ 1,500,000 آپ نے لیا تھا یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹو می آس اگر پارٹنرشپ ہے تو آس لکھ دیں گے آپ. ٹو سچ ایکسٹینٹ ایٹ فار سو لانگ ایز دا بینک میں تھنک فٹ. پیریڈ بینک کی مرضی ہے, اگر وہ چاہے تو لون کو پہلے بھی ریٹائر کر سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے. آئی وی دی انڈرسائنڈ, یہ جو ہائپوتھیکیٹ کروا رہے ہیں بورورز, وہ یہ لیٹر جو لکھ رہے ہیں. Hereinafter called the borrower, which expression shall include me, us, and my legal heirs, successors, and assigns, hereby hypothecate in favor of the bank by way of first charge as security for full repayment of the facilities to the bank, together with all charges, all things and stocks as described in journal terms in the schedule hereto, hereinafter called the goods. تو یہ گڈس جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مینشن کر دی ہیں ان کی ڈیٹیل اسکیجول میں, تو وہ ہم ہائپوتھیکیٹ کر رہے ہیں. ہائپوتھیکیٹ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے کہ فرسٹ چارج کریٹ کیا جا رہا ہے ان گڈس in favor of the bank. That charge is being created. اب لیگل رائٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں بینک کے فیور میں. وہ جو ہم نے بات کی تھی, دس از اے لیگل ٹرانزیکشن. اس کے بعد اسٹوڈینٹس بورور کی انڈر ٹیکنگ ہے, یہ آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں. بورور کیا انڈر ٹیک کرتے؟ پہلی بات, the borrower shall not at any time so long as there shall be any amount due by the borrower to the bank remove or cause or permit to remove from the premises and godowns where the goods are stored, nor divert or otherwise dispose of, or encumber, charge or pledge or mortgage the goods or any part thereof to any other party, nor do any act whereby the bank security shall in any way be prejudiced or affected. کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ پلیج کر دے ان کو کسی اور کے پاس, مارٹگیج کر دے, یا ان کو ڈسپوز آف کر دے, وہاں سٹاکس ہی نہ ہو اس کے پاس اس انداز میں. تو یہ کام جو ہے بورور نہیں کرے گا, وہ یہ انڈر ٹیکنگ کر. میں ایک پریکٹیکل بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائپوتھیکیشن میں گڈس ڈسپوز آف کرنے پر کوئی پابندی نہیں, سیل پرچیز پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں اتنا سٹاکس میرے پاس رہے گا, اس ویلیو کا سٹاک آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. نیو اسٹاکس کین کم اینڈ یو کین سیل دا اولڈ اسٹاک, وہ سائیکل جاری رہے, لیکن اتنا اسٹاکس جو آپ نے پرومس کیا ہے دیٹ شوڈ ریمین ود یو. یہ نہیں کہ وہاں اسٹاکس پڑا رہے گا, تو یہ ایسی بات نہیں ہے ہائپوتھیکیشن میں. یو کین سیل, لیکن جو پرومسڈ اماؤنٹ ہے اتنی اماؤنٹ کا, اتنی ویلیو کا اسٹاک آپ کے پاس رہنا چاہیے. تو یہ سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ان دا ایونٹ آف ڈیفالٹ without prejudice to the generality of the foregoing, the bank shall have the absolute right at any time without notice to take charge and possession of the goods upon occurrence of any of the following events. If the borrower fails to maintain the margin as aforementioned, پہلے یہ مینشن کیا گیا اتنا مارجن رکھیں گے, اتنا سٹاکس ہوگا, اگر وہ اس کو نہیں مارجن کو مینٹین کرتے تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. That would be called default and bank can take charge and possession of those goods. If the borrower fails to pay the balance due to the bank on demand, when the bank demands and the borrower fails, تو اس کو بھی default سمجھا جائے گا and the bank can take possession of the goods. If the borrower commits breach of any of the terms and conditions herein contained, جو terms and conditions ہیں اس کی violation کرتا ہے, اس کو breach کرتا ہے. If the borrower suffers distress or execution to be levied or enforced upon or against all or any of the borrower's property, if the borrower fails to effect any payment of the indebtedness on its their due dates پر dues pay نہیں کر رہے. I repeat it. If the borrower fails to effect any payment of the indebtedness on its their due dates, تو یہ ڈیفالٹ کی مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ ان کو ڈیفالٹ تصور کیا جائے گا.
تو اس کے ساتھ باقی clauses شامل ہوں گی. That will be signed, witnesses ہوں گے. Should this deed be signed by more than one person, all signatories hereto shall be jointly and severally liable to the bank for all the liabilities herewith. یہاں پہ joint and several liability کی بات ہو رہی. ایک سے زیادہ ہوں تو جو وہ jointly بھی responsible ہوں گے اور individually بھی responsible ہوں گے. joint and several responsibility. اگر فرم یا کمپنی سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ لیٹر آف ہائپوتھیکیشن دیٹ از سائنڈ بائی اے کمپنی اور فرم, تو وہ کیا کلوز ہو؟ شوڈ دا بوروور بی اے کمپنی اور اے فرم, دا لائبلٹی آف سچ کمپنی اور فرم ٹوورڈ دا بینک shall remain effective despite any change in the constitution, memorandum and articles of association of the said company or firm. So students, اس کے بعد آپ انکارپوریٹ کریں گے لیٹر آف ہائپوتھیکیشن میں وداؤٹ prejudice to the bank's absolute right to submit to any other law or jurisdiction. This document shall be governed, construed and interpreted in accordance with law. اس کے ساتھ اسکیجول ہوگا لیٹر آف ہائپوتھیکیشن کا, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی. یہ آپ اسکیجول دیکھیے, اسکیجول آف گڈس اینڈ گڈ ڈاؤنس. گوڈاؤن ایڈریس, کہاں پر وہ گڈس موجود ہیں, ڈسکرپشن آف گڈس, کون سے گڈس ہیں, باقی ان کی کیا کوانٹٹی ہے, ویلیو ہے. دیٹ ول بی سائنڈ بائی دی بورور. بورور ان کا نام اینڈ فل ایڈریس دیٹ ول بی گیون. اور یہ اسکیجول میں ہے کہ یہ گوڈاؤنس ہیں, یہ گڈس ہیں وچ آر ڈسکرائبڈ اوور ہیئر. تو اس اسکیجول میں سب کچھ دیا جائے. سو اسٹوڈینٹس, یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیزائننگ آف لیگل ڈاکیومنٹس یہ کتنا ضروری ہے. This is the basis on which in case of non-performance or the default, the bank or any creditor, any party can revert to the court of law. تو کورٹ آف لا میں ڈاکیومنٹس کے بیسس پر آپ پروو کر سکتے ہیں اپنا کیس. تو یہ ڈیزائننگ آف لیگل ڈاکیومنٹس میں جو بیسک پوائنٹس ہم نے دیکھے تھے, ان کی بڑی امپورٹنس ہے. ان بیسک پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ڈاکیومنٹ ڈیزائن کریں گے. اگر یہ تمام ڈاکیومنٹس دیکھیں, ان میں لینگویج کا ڈفرینٹ ہوگا, ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوں گی, لیکن بیسک پوائنٹس وہی رہتے ہیں. یہاں پہ سگنیچرز, وٹنسز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وڈ بی دیئر. سو اسٹوڈینٹس, یہ ایک آئیڈیا دینے کے لیے بات ہوئی کہ لیگل ڈاکیومنٹس کی ڈیزائننگ, ڈرافٹنگ کیسے ہوتی. تو آج کے لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.